امیدیں اور دنیا سے محبت اس کو موت سے غافل کر دیتی ہے۔ ایک وہ آدمی جو کوسٹ بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، جو ہم اپنی زبان پہ بولتے ہیں کہ اس کے پاؤں، حالانکہ ہر کسی کے پاؤں قبر کے اندر لٹکے ہوتے ہیں، لیکن جس کو ہم تصور کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں قبر کے اندر لٹکے ہوئے ہیں، ایسے آدمی کو بھی اگر دنیا کی محبت ستا دیتی ہے تو وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ فی حب الدنیا و طول الامل، دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، آدمی کی امید بڑھتی ہے تو اس کی خواہشات بڑھتے جاتے ہیں، ایک خواہش کو پوری کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے نوازا یہ بنا لیا، پھر اللہ رب العالمین نے نوازا کچھ اور بنا لیا۔ انسان کی خواہش کبھی دنیا کے اندر پوری نہیں ہوئی، ایک خواہش اس کی جاتی ہے، پوری کرتا ہے، پھر دوسری خواہش جنم لے لیتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ان خواہشات کے چکر میں اپنے موت سے اس قدر غافل ہوتا ہے کہ برائیوں میں ملوث ہو کر کے وہ اپنی زندگی گزارتے رہتا ہے کہ اسی بیچ فرشتے اجل آ جاتا ہے اور اس کو اس دنیا سے رخصت کرا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں انسان کو موت سے غافل کر دیتی ہیں۔ انسان کو موت سے غافل کرنے کی ایک خاص وجہ ہے دنیا کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں۔ انسان بہت ساری امیدیں اور تمناؤں کو لے کر کے جیتا ہے اس دنیا کے اندر، اپنی تمناؤں کو پورا بھی کرتا ہے وہ، پھر اس کی ایک اور تمنا بڑھ جاتی ہے، اس کو پورا کر لیتا ہے، پھر اور کچھ کرنے کی چاہت ہوتی ہے۔ تو یہ موت کی غفلت کی ایک وجہ ہے، اور اسی طریقے سے موت کی غفلت یا موت سے غفلت کی ایک وجہ جہالت ہے، انسان کی اپنی جہالت ہے، انسان کی اپنی بیوقوفی۔ ہم تندرست رہے، ٹھیک ٹھاک ہیں، ابھی ہم 23 25 یا 35 سال کے ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہمیں ابھی موت نہیں واقع ہوگی۔ آپ اگر دیکھیں محلے کے اندر یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر، تو انگلیوں پر بوڑھوں کو گنا جا سکتا ہے کہ اس محلے کے اندر کتنے بوڑھے ہیں۔ اگر بوڑھے کم ہیں تو گویا اس بات کی یہ دلیل ہے کہ لوگ نوجوانیوں میں مرے، جوانیوں کے عالم میں، یا جو جوان ہیں ان کی موت زیادہ ہو رہی ہے، اور جوان کس غفلت کے اندر ہے کہ ابھی بڑھاپے میں نہیں ہے۔ بوڑھوں کو اگر گنا جا سکتا ہے اور دیکھا جا سکتا ہے، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں بوڑھوں کی تعداد کتنی ہے، تو گویا اس دنیا کے اندر رہنے والے جوان نہیں جا رہے ہیں، گویا کہ وہ بڑھاپے کے عالم میں نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری جہالت ہے کہ ابھی ہم تندرست ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، بیمار نہیں ہیں۔ آپ کتنے کو ایسے دیکھتے ہیں، چلتا پھرتا انسان گرا، ہاں اس کو اٹیک آ گیا، چلتا پھرتا انسان بڑھ گیا، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو گئی، ہائی بی پی کی بیماری ہو گئی، اور اس کے اندر دماغ پھٹ گیا، نس پھٹ گئی، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ تو اس طریقے کی بیماریاں اچانک آتی ہیں اور انسان چلا جاتا ہے، یا یوں ہی مرنے کے بعد جانکاری ہو پاتی ہے کہ کس بنیاد سے وہ مرا۔ مرنے سے پہلے پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ اس کو بیماری کیا تھی، یعنی بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، بتانے والا بتا رہا، ابھی ہم سے مل کر کے گیا، ابھی چائے پی کر کے گیا، گھر ابھی نہیں پہنچا کہ راستے میں ایسا ہو گیا۔ تو یہ کہ ہمیں بھی بیماری نہیں ہوئی ہے، ہم ابھی بڑھاپے کے حالت میں نہیں پہنچے ہیں، تو یہ ایک جہالت ہے، یہ ایک نادانی ہے، اور اس بنیاد سے بھی انسان کیا ہے، اپنی موت سے غافل ہوتا ہے۔ موت سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ موت سے غفلت کی دو وجہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ایک دنیا کی رنگینی، دنیا کی محبت، بڑی لمبی لمبی خواہشات، اور دوسری وجہ جہالت، ہماری نادانی۔ اور موت کی سختی ہر انسان کو برداشت کرنی ہے، یہ آپ جان لیں، ہم ہوں چاہے آپ، جتنے بھی لوگ ہوں اس دنیا کے اندر، ہر کسی کو موت کی سختی برداشت کر کے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، جو نبیوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، یہ موت کی سختی سے نہیں بچ پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، آپ کا سر ہماری گود کے اندر تھا اور سامنے پانی رکھا ہوا تھا، پانی میں آپ اپنا ہاتھ ڈالتے، بھگوتے، اور اس کے بعد اپنے چہرے پر یوں ہی ملتے اور کہتے لا الہ الا اللہ انا للموت لسکرات، یقیناً اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبودی برحق نہیں ہے، موت کی سختیاں برحق ہیں، انا للموت لسکرات، انا للموت لسکرات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل رہے ہیں۔ موت کی سختیوں کو آپ کھیل رہے ہیں، جو آپ اللہ کے نزدیک محبوب کوئی اس سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا کے اندر نہ کوئی ویسا آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ کا سب سے محبوب بندہ، سب سے چہیتا بندہ، نبیوں کا سردار، جو عظمتوں والا ہے، وہ موت کی سختیوں کے متعلق کہتا ہے اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَکْرَاتٍ، یقیناً موت کی سختیاں برحق ہے۔ تو ہر انسان کو موت کے بارے میں غافل نہیں ہونا ہے، موت کے وقت موت کی سختیوں کو دیکھنا ہے۔ اور آپ دیکھیے اس میں
बारे के अंदर सिपटिलियां लड़ जाती हैं, लड़खड़ाती रहती हैं, आपस में इंसान के दोनों पांव आपस में लड़ते रहते हैं और इंसान कहता है हाय कोई डांटू करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नक्शा खींच करके बताया है कि वो मौत के फरिश्तों को जब सामने देखता है तो वो हैबत के अंदर होता है। हम भी मौत के फरिश्तों को देखेंगे, आप भी मौत के फरिश्तों को देखेंगे। हर किसी के सामने ये दिन आना है, मरने से पहले ये जो मैं बोल रहा हूँ हर किसी के साथ ऐसा हो रहा है। इंसान मौत की सख्तियों को ना भूले। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि जिस दिन हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए कश्फ में पानी में हाथ डाल करके चेहरे पर लगाते हुए और उसके बाद सकरात कहते हुए फिर रफ़ीक़ुल आला से मिलने की चीज देखी, उसके बाद अल्लाह की कसम खा करके कहती हूँ किसी भी इंसान की मौत की सख्ती मुझे देख करके कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने महबूब की मौत की सख्ती को देखा है, आप सल्लल्लाहु की मौत की सख्ती को देखा है। उस सख्ती के आगे किसी की सख्ती देख करके मुझे सख्ती नजर नहीं आती। ये अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है। लिहाजा एक बुरे इंसान की मौत की सख्ती, एक अच्छे इंसान की मौत की सख्ती, दोनों के दरमियान फर्क तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नल्लज़ीना इस्तरऊ सय्याति अन्ना लहुम कल्लज़ीना आमनू व अमिलू सालिहाति सवाअन महयाहुम व ममातुहुम साअ मा यहकुमून। क्या बुरे लोग और अच्छे लोग ये सोचते हैं कि दोनों की मौत एक जैसे हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, दोनों की मौत एक जैसे नहीं हो सकती। दोनों की मौत अलग अलग है, दोनों की मौत एक जैसे नहीं हो सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये अच्छी रूह बात करो तो मेरे नेक बंदों के जिस्म के अंदर दाखिल हो जा और जा निकल जा, उसके बाद दाखिल होकर के जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, मेरे बंदों के अंदर दाखिल हो, उसके बाद जा जन्नत के अंदर हो। तो इस तरीके से नेक लोगों की रूहों को निकाला जाता है, लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनकी रूहों के बारे में कहा गया है कि क्या हालत होगी जब फरिश्ते उनके चुदड़ों पर, जब फरिश्ते उनके मकान पर मारेंगे और मारने के बाद बोलेंगे चल निकल रूह तू निकल। या इसी तरीके से ये उनकी रूहों के मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि फरिश्ता आएगा, उनकी रूह को निकालेगा और रूह को निकालने के बाद हमेशा जहन्नम वाली जिंदगी के अंदर ले जाकर के रख देगा। तो एक नेक इंसान की रूह, एक बुरे इंसान की रूह, दोनों की रूहों के अंदर फर्क होगा निकालने के अंदर। 2-3 हदीस इसके मुतालिक हम आपके सामने जिक्र करते हैं। एक है अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी हदीस है, तिरमिज़ी शरीफ की ये रवायत है, बिल्कुल सही रवायत है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि फरिश्ता आता है और उसके बाद एक इंसान की रूह को, जो इंसान बुरा होता है उसकी रूह को जब निकालता है तो जिस तरीके से कांटेदार दरख्त होते हैं, आप रुई को भिगो करके उसके अंदर फंसा दो, फंसाने के बाद फिर उसके पास खींचो तो किस तरीके से